الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل الیک جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور وہ جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی جانب سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سنا تھا کہ متقین کی تین بڑی بڑی اہم صفات کون سی ہیں۔ پہلی صفت متقین کی اللہ رب العزت نے ذکر کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے، اس کے متعلق کچھ واقعات، کچھ تفصیل کل کے درس میں ذکر کی۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ ایمان کے بعد وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت تھی مما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ میرے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا، یہ سب کے سب مما رزقناہم ينفقون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ایمان قبول کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو مشرک تھے، شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھتے تھے، اور ایک وہ تھے جو پہلے سے کسی کتاب پر ایمان لائے ہوئے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو پہلی تین صفات، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ مشرکین سے متعلق ہے جو شرک چھوڑ کر ایمان بالغیب لائے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں اور پھر رزق کو جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں، ظاہر ہے وہ مشرک تو نہیں تھے، وہ اس وقت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تورات، زبور، انجیل پر ایمان لاتے تھے، وہ بھی برحق مسلک تھا، مذہب تھا۔ پھر بعد میں وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے تو ان کے متعلق یہ والی آیت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ لوگ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا۔ ہم مسلمانوں کا اور دیگر مذاہب کا یہی ایک بہت بڑا فرق ہے، ہم لوگ اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام صحیفوں کو مانتے ہیں، البتہ عمل صرف قرآن پاک پہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے اس کے حکموں کے مطابق چلنا۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے انبیاء آئے، جو بھی ان کی تعلیمات تھی ہم ان کو مانتے ہیں، البتہ عمل نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ عمل صرف اب ہم نے کرنا ہے تو وہ قرآن پاک پہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ کرنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے جس میں میرے آقا کی ختم نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ ختم نبوت کیسے ثابت ہوئی ہے؟ اللہ یہاں فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے متقین پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب اگر آپ کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہونا ہوتی تو اللہ جب ما انزل من قبلک کہہ رہے تو ما انزل من بعدک بھی ضرور کہتا۔ اللہ نے من قبلک کا لفظ تو ذکر کیا، من بعدک کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ قیامت کی صبح تک آپ سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے، آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، آپ کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہونی، اس لیے اللہ نے من بعد کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن پاک کی اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرما دی ہے۔ ختم نبوت دین کی اساس ہے، ختم نبوت دین کی بنیاد ہے۔ جو ختم نبوت ہی کا قائل نہیں ہے اس بندے کا تو ایمان بھی سلامت نہیں ہے۔ آگے میرے رب ذکر فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ، آخری علامت، آخری متقین کی صفت، وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ لفظ ذکر کر کے میرے اللہ کے علم میں تھا نا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا فرقہ بھی آئے گا جو قبر کا انکار کر دے گا، جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کر دے گا، جو آخرت کا انکار کر دے گا، جو کہے گا بس مر گئے تو مٹی ہو گئے، اب کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے متقین کی صفات میں اس کو واضح طور پہ ذکر کر دیا۔ متقین کی صفتوں میں سے یہ ساری باتیں ماننے کے بعد بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ وہ پکا یقین رکھے گا۔ اب ایک بات ذہن نشین فرمائیے، اللہ رب العزت نے یہاں قرآن پاک میں بالآخرۃ ہم یوقنون کہا، بالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں کہا۔ حالانکہ پیچھے ذکر کیا الذین یؤمنون بالغیب، یہاں بالآخرۃ ہم یوقنون کہا۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا مقابلہ جو ہوتا ہے نا وہ تکذیب کے ساتھ ہوتا ہے، اور یقین کا مقابلہ شک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت پر ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو ایسے یقین کے ساتھ ماننا ہے جیسے کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے چیز کو جھٹلا نہیں سکتا، اس طرح آخرت کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس میں تھوڑا سا بھی شک شبہ اگر آ گیا نا پھر آپ نہ متقی بن سکتے ہیں، پھر نہ آپ مومن بن سکتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے ہم مر گئے تو بس ہماری آخرت یہی ہے، ہم مر گئے تو بس عذاب ثواب تو ہے ہی نہیں، ہم مر گئے تو قبر میں کسی نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے، پھر تو دین کا اور پھر اعمال کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہ ہوا۔ اعمال کا فائدہ تو ہے ہی تب جب ہمیں اس آگے رزلٹ کوئی نہ کوئی ملنا ہو، اور وہ رزلٹ ملنے کی جگہ اللہ رب العزت نے آخرت کو رکھا ہے۔ یہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس بندے کے اندر یہ تمام صفات آ گئی نا، ایمان بالغیب بھی اس کا ہو، نماز بھی قائم کرتا ہو، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتا ہو، یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وما انزل من قبلک، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلے کتابیں آئی اس پر بھی ایمان لائے، آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں اولئک، یہ ساری صفات والا، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے۔ بتا دیا کہ یہ صفات اختیار کرنا بھی بندے کے بس میں نہیں ہے، یہ تمام صفات کا ہونا بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ کوئی راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کے، اس پہ تکبر نہ کرے، اس کو نوازوں کی توفیق ملتی ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو بڑا بزرگ نہ سمجھے۔ اگر کسی کا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے تو وہ اس کے اوپر جناب والا شور اور واویلے نہ کرے۔ کسی کا آخرت کے اوپر یہ ساری صفات آ گئی، یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اس رب کی عطا ہے، اس کا شکر کرو، اس نے تمہیں چن لیا۔ جب اس نے چن لیا ہے تو جناب والا اب تمہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا یہاں عربی اعتبار سے علی علو کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کے اوپر بیٹھنے کو، علی کسی چیز کے اوپر، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے میں یہ تمام صفات آ گئی، اس کو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں گویا ہدایت ایک گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے کے اوپر اللہ نے اس کو بٹھا دیا ہے، اور گھڑ سوار جب گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور اس کی لگام بھی مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ گھوڑے کے اوپر مکمل قابض ہو جاتا ہے۔ تو جس کے یہ 5 عقیدے مضبوط ہو گئے، گویا اللہ نے اس کو پورا ہدایت کے اوپر مضبوطی سے بٹھا دیا۔ جب یہ بندہ مضبوطی سے ہدایت پہ بیٹھ گیا ہے، اب انعام میرا رب یہ دے رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے وہ صفات ہے کامیابی کی
کہ جو کامیاب ہو گیا میرا رب اس کو جنت دے گا، جنت میں فلاں چیز ہوگی، جنت میں فلاں چیز ہوگی، وہ سب قرآن ذکر کرے گا، لیکن یہاں اجمالی طور پہ اتنا بتا دیا، پہلا نتیجہ آپ کا یہ ہے کہ اولئک هم المفلحون، آپ کامیاب ہو گئے۔ اب نتیجے کے ملنے کے بعد وہ انعامات ہیں سارے، اب جنت بھی ملے گی، اب جناب والا فلاں میڈل بھی ملے گا، اب باغات بھی ملیں گی، اور الحمدللہ تعالیٰ پھر 72 حوریں بھی ملیں گی۔ یہاں تو عمران دوسری نہیں کوئی کرنے دیتا، لیکن وہاں الحمدللہ 72 سے روک بھی کوئی نہیں سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ساری کے ساری فلاح ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔